بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی عدت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ عورت کو عدت میں کیا ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ عورت کے لیے دو طرح کی عدت ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت کہلاتی ہے اور دوسری وفات کی عدت کہلاتی ہے۔ طلاق کی عدت میں اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 3 نجاستیں طاری ہونا۔ اگر عورت پر 3 نجاستیں طاری ہو جائیں تو طلاق والی عدت اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن وفات والی عدت کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ وفات والی عدت کے لیے یہ ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے۔ تو طلاق کی عدت اور وفات کی عدت میں یہ بڑا فرق ہے۔ البتہ طلاق کی عدت میں یہ مسئلہ اپنی جگہ پر آ سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ عورت حاملہ ہے تو کیا پھر بھی 3 نجاستوں والا مسئلہ آئے گا؟ آسان جواب اس کا یہ ہے، تفصیلات تو بہت لمبی چوڑی ہیں اس کی، آسان جواب اس کا یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننٹ عورت کا عدہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ عورت اس طرح سے پریگننٹ ہے کہ ابھی 8 مہینے باقی ہیں بچے کی پیدائش میں، تو اس عورت کی عدت 8 مہینے تک چلتی رہے گی، فقط 3 نجاستوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ عورت اس طرح سے پریگننٹ ہے کہ ابھی 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیلیوری ہو جائے گی اور بچہ پیدا ہوگا، تو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو پریگننٹ عورت کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہے، لیکن عام عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 نجاستوں تک اس کو عدت رکھنا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدت میں عورت پر کیا چیزیں حرام ہیں؟ طلاق کی عدت میں عورت پر کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ جو عام حالات میں حرام ہوتا ہے وہی حرام ہے۔ یعنی طلاق کی عدت میں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو ویسے ہی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یعنی اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چاہے وہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، پھر بھی اگر وہ منع کر رہا ہے تو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی مسئلہ طلاق دینے کے بعد بھی ہے، یعنی عدت کے دوران میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، اس کے اپنے مسائل تفصیلی تو ہو سکتے ہیں، بھئی طلاق دی ہی اس وجہ سے کہ ایک جھگڑا ہے، اور جھگڑا ہونے کی وجہ سے عورت ماں باپ کے گھر پہ چلی گئی ہے، تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہو سکتی ہیں جو اس میں یہاں گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کے علماء سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں، یا ہمیں بھی فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا آ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ طلاق والی عدت میں عورت پر کوئی الگ سے واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عام زندگی میں جو واجب ہوتا ہے، بیوی بننے کی صورت میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں وہی ساری چیزیں واجب ہوں گی، یہاں تک کہ شوہر کے حقوق بھی اس طرح سے واجب ہوں گے۔ اگر شوہر اپنا حق طلب کر رہا ہے تو حق بھی دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر اپنا حق مانگتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق کینسل ہو جاتی ہے، وہ سارے الگ مسئلہ۔ یہاں تک کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے دوران، یعنی طلاق والی عدت کے دوران، بیوی میراث کی بھی مالک بنے گی، ورثے میں شریک ہوگی، اور اس طرح سے اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو بھی میراث ملے گی۔ لیکن اگر وفات والی عدت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن میں، اچھا ایک بات رہ گئی ذرا سی، اگر طلاق والی عدت ہے، فرض کیجئے کہ وہ عورت ایسی ہے کہ جو یائسہ ہے۔ یائسہ کا مطلب ہے کہ جس کو نجاست آتی ہی نہیں ہے، 60 سال سے اس کی عمر بڑھ گئی ہے تو نجاست آتی ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر طلاق والی عدت کیسے رکھی جائے گی؟ اس لیے کہ میرے پاس تو بڑے دلچسپ اور بڑے عجیب قسم کے واقعات بھی آتے ہیں کہ بڑے میاں کو نہ جانے کیا ہوا اور اچانک انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب بیوی کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی تو نجاست طاری ہی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں تو پھر طلاق کی عدت ہوگی ہی نہیں۔ اگر عورت کو نجاست طاری نہیں ہوتی، اتنی بڑی عمر کی ہے، تو پھر عدت ہوگی نہیں، جیسے ہی طلاق دی ویسے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، وہ طلاق بائن کہلاتی ہے، اور کوئی عدت نہیں ہوگی عورت پر۔ لیکن وفات والی عدت میں ہر صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت کے منانے پڑتے ہیں، وہ چاہے جوان عورت ہو، چاہے بوڑھی ہو گئی ہو، چاہے ابھی چھوٹی بچی ہو، اس لیے کہ ماں باپ کو بہرحال حق حاصل ہے، ماں باپ نہیں بلکہ باپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی چھوٹی بچی کا بھی نکاح کر دے کسی شخص سے، کسی لڑکے سے، یہ حق حاصل ہے۔ تب بھی ابھی بچی کی عمر مثلا بلوغت کی نہیں پہنچی ہے، مگر اس کے باوجود
اس لڑکی کو بھی اپنے شوہر کی وفات کی عدت رکھنا پڑے گی. تو وفات کی عدت میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا جوان ہے یا بوڑھی ہے. ہر عورت کو وفات کی عدت رکھنا ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وفات کی عدت میں 2 باتیں بس فرض ہیں، لازم ہیں، باقی کوئی باتیں فرض نہیں ہیں جو معاشرے میں فرض کر لی گئی ہیں. وہ 2 باتیں یہ ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں عورتیں انجام دے ہی رہی ہوتی ہیں. نمبر 1، وفات کے عدے میں عورت شادی نہیں کر سکتی، عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں کرتی. نمبر 2 یہ کہ وفات کی عدت میں عورت کسی طرح کا میک اپ نہیں کر سکتی. ہاں یہاں کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کسی جگہ شادی کی تقریب میں جانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، میک اپ کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں. مگر اگر یہ عورت یا یہ لڑکی وفات کی عدت میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کا میک اپ بھی نہیں کر سکتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد.